شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا ہوا؟ نکالنا, بنو امیہ دشمن تھے ظاہر ہے. یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے. اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی, سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی, لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی, مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے, وہ پڑھائیں جنازہ, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف, یعنی وہ کھیل رہے تھے, تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو, رسول اللہ کے ہم شکل ہو. ہاں جی, لیکن یہ دیکھ لیں یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں, وہ ابو داؤد 4131, مقدام تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے تھے, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان, فلان نے کہا, عامر بن عمل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کہ مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو. ہائے ہائے, عام بندے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے, اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر دینا. اور ایک پاس چمچا بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی. حسن فوت ہو گیا, انہوں نے اپنی مرضی کری اور کی تھی بھی اپنی مرضی. پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کیا. انہوں نے کہا بتا ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا, سونا منع نہیں کیا, چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف ہو گیا. ان کا مقدام کو مال دو, مقدام کو انہوں نے مال دیا, انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یار. علی کے ماننے والے تو پھر آپ کو پتا ہے زہد میں ہوتے ہیں. شیعہ فرقہ میں سے کچھ رافضیوں کا ماننا ہے کہ جو شخص 12 اماموں سے ایک کا بھی انکار کرے وہ جنمی ہے, وہ جاہل ہے. عقیدہ امامت پہ میرا یہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے, یہ تو خود اصول الکافی میں لکھا ہے. جو عقیدہ امامت کو نہیں مانتا نا وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ بنیادی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات, یہ امامت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی. میں نے تو یہ بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد قرآن ہی ہمارا امام ہے. باقی صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ اب اللہ اور بندے کا کوئی رشتہ ہے. نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی کا خطبہ نہیں پیش کیا رسول اللہ کی میت پر کہ اے رسول اللہ آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات نہیں ہے, آپ کی وفات سے اب ہمیشہ کے لیے آسمان کا زمین سے رشتہ وہی کا منقطع ہو گیا, تو سب کچھ ختم. یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے عقیدہ امامت اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر وہی آتی ہے, اللہ اسے ڈائریکٹ گائیڈ کرتا ہے. تو دین کی تو عمارت ہی گر گئی. آپ پھر قادیانیوں کو کہاں سے روئیں گے بیٹھ کے؟ پہلے تو یہ کام کریں. یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ ہے. اور دوسرا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم اپنے آنسو بہا کے یہاں پر جو ہے وہ ہم نوحہ اور آہو بغا کرتے. تو یہ ماتم بھی سارا انہوں نے ختم کر دیا. شیخ عبدالرؤف بن حلیمہ جنات کو حاضر کر کے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. اگر وہ جن مسلمان نہ ہو تو انہیں قتل کر دیتے ہیں. میرے بھائی نہ ہم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھے, نہ ہماری یہ ڈومین ہے. کرن دو تو اڑھ کے لہندے نے انسان مارے تو میں نے رابطہ کرنا. نادے علی کی کیا حقیقت ہے؟ شرک کیا ہے جی. اس میں تو سیدھا سیدھا ان کو پکارا ہوا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ نے نقل کیا. بھائی شاہ ولی اللہ, پھر میں وہی بات کروں گا, ہم تو اتنے بڑوں بڑوں سے اختلاف. اور شاہ ولی اللہ کی زندگی میں شکر کریں میری زمانہ بریلویت کی ویڈیوز موجود نہیں ہے, ورنہ لوگوں نے کہا تھے علی بھائی بھی ناد علی پڑھتے رہنا ہے. ایسے میں کہتے پڑھا نہیں ہے, نماز غوثیہ پڑھی ہوئی ہے ایک بار, اللہ معافی دے. اس زمانے تو وہ پرانے زمانے کی باتیں, بعد میں انہوں نے توبہ کیا ہے.
حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب قرآن اور بخاری مسلم پڑھی تو یہ اور دین تھا اور میں جس دین پہ ہوں، ان کے ابا جی نے تو انہیں دربار سے مانگا ہوا ہے شاہ ولی اللہ کو، قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جا کے، نام بھی ولی اللہ رکھا ہے، لیکن پھر گمراہ ہو گیا۔ ہاں ان کی نظر وہ اس لیے کہ انہوں نے جب قرآن بخاری مسلم پڑھی تو انہوں نے کہا یہ تو دین ہی اور ہے۔ کہتے میں اتنی ٹینشن میں آیا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین ابن علی آئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا ہے، شکر ہے کہ اٹھنے کے بعد وہ قلم ان کے سرانے نہیں سی پیا ہوا، یہ تھے اگر جوڑ لاتا نا، وہ خواب بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ مجھے اشارہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حق کے لیے میں نے اکیلے نے آواز بلند کی ہے نا، تو بھی اپنے قلم کے ذریعے آواز بلند کر۔ پھر انہوں نے لکھی حجت اللہ البالغہ، اس میں تو انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، تقلید کے پرخچے اڑائے، انہوں نے اماموں کے اقوال نقل کیے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے، بخاری مسلم سے انہوں نے کہا جو بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کی ساری احادیث متصل الاسناد صحیح ہیں۔ یہ ساری باتیں جو آج ہم کرتے ہیں ان کی بعد کی باتیں ہیں، لہذا پرانی باتیں ان کی ختم ہیں۔ ویسے تو میری والدہ نے بھی جب میں پیدا ہونے والا تھا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو بڑی ماں ہے پنڈی والے بزرگ، انہوں نے آ کے ایک بچہ دیتا ہے، اللہ نہ کرے آندہ کوئی بابا میرے ورگا بچہ کسی ماں نو دے کے جائے۔ میں بھی بزرگاں دا فیض ہے، ہاں میرا دھیان نہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟